اس مصروف دور میں لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو دینے کا وقت نہیں ہے. ان جیسے والدین کے لیے کیا پیغام ہے؟ اولاد میں وقت دینے کے لیے 4 چیزیں سکھانی ہیں اولاد کو. عام طور پہ بین المذاہب اور بین المسالک رواداری کو بہت کم فروغ دیا جاتا ہے، تو اس کا کوئی مثبت اثر ہوا؟ لوگ انٹرنیٹ سے نام ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد نام رکھنے کے بعد اس کے منفی اثرات شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا اصحاب رسول آل رسول کے نام بہتر ہیں؟ دوستی کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دوست بنائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں دوست سے بچیں. دوستی کس طرح کی کرنی چاہیے ہمیں؟ آج کل کے اس مصروف دور میں لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو دینے کا وقت نہیں ہے، تو کیا اس طرز عمل سے ان کی نفسیات اور صحت پہ اثر پڑے گا؟ آپ کے لیے ان جیسے والدین کے لیے کیا پیغام ہے؟ 4 چیزیں ہیں. اکبر بادشاہ کے ساتھ ایک شخص ہستی ہوتی تھی، اس دور کی ہستی تھی، عالم تھے، عقائد ان کے ذرا مختلف تھے. وہ کہتے تھے 4 چیزیں سکھانی ہیں اولاد کو: رہنی، بہنی، کہنی اور سہنی. بیربل کہنے لگا کہ اگر چاروں کائنات کے سمتوں کی حکومت مجھے مل جائے نا، اور یہ 4 لفظ آپ مجھے دیتے، میرے پاس حکومت ہو اور آپ کے پاس یہ 4 لفظ ہوں، اتنے وزنی لفظ ہیں: کہنی، رہنی، بہنی اور سہنی. کہنا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، بہنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اور سہنا کیسے ہے. یہ 4 چیزیں کبھی کتابوں سے، سوشل میڈیا سے نہیں، یہ تو صحبت سے، دل کے ساتھ کیفیتیں منتقل ہوتی ہیں. اس سے معلومات مل جائیں گی. کتابوں سے اس کا انکار کہاں کرتا ہوں، کتابیں تو سکھاتی ہیں، جی سوشل میڈیا سکھاتا ہے. لیکن اگر ترقی اور تربیت چاہیے، دیکھیں 2 لفظ ہیں، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت. جی کتابوں سوشل میڈیا سے تعلیم ملے گی، جی بالکل، اور اگر تربیت چاہیے تو وہ پھر ساتھ رہنے سے سینہ بسینہ ملے گی. سینہ بسینہ. بالکل. اس لیے اولاد کو وقت دینا. پھر اولاد میں وقت دینے کے لیے انسان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، وہ ٹھنڈی تار بن جاتا ہے، وہ گرم تار ہے، پھر ان کی سہنی بھی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں، کہنے لگے موٹی ماں کہنے لگی بیٹا باہر نہ جانا، بلی ہے. بچہ کہنے لگے میں نے بلی دیکھنی ہے. وہ کہے نیا دماغ کو بھی نہ مان، باہر تجھے بلی کھا جائے گی. وہ کہ میں نے تو دیکھنی ہے. اب وہ گرم تار ہے، وہ ٹھنڈی تار ہے. وہ بلی کئی تجربے دیکھ چکی ہے، موٹی اماں چوہیا. بچہ بھاگا، پھر واپس نہیں آیا، بلی کھا گا گئی. جی. تو بچوں کی تربیت، انہیں لے کے چلنا، ان سے محبت، پھر ان کی سہنا، کوشش. عام طور پہ بین المذاہب اور بین المسالک رواداری کو بہت کم فروغ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے عبقری میں آپ نے اس چیز کو بہت فروغ دیا، سب کو آپس میں محبت کا پیغام دیا. تو اس کا کوئی مثبت اثر ہوا؟ بہت زیادہ ہوا. اس وقت میرے تسبیح خانے میں شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث موجود ہیں، الحمدللہ. اور شیعہ اپنی نماز پڑھتا ہے، اہل حدیث اپنی پڑھتا ہے، اور اپنے وقت پہ روزہ کھولتے ہیں، اور محبتیں، اور ان کو کوئی ترچھی اور تیکھی نظروں سے نہیں دیکھتا. بالکل ایسی. یہ آپ محسوس کریں. جی. سکھ میرے پاس آئیں، ہندو آئیں، کرسچن عیسائی آئیں، سیکولر لوگ آئیں، فقیر کا کشکول ہے، سارے فقیر کے، کھوٹے بھی کھرے بھی سب. مجھ جیسے کھوٹے وہ کھرے، سارے فقیر کے ہیں. بالکل. فقیر تو سب کو لے کے چلتا ہے. کون اس کی بارگاہ میں کیا ہے مجھے کوئی خبر نہیں. میرے لیے احترام ضروری ہے. ہاں، دل کی بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں باہر سے کر رہا ہوں یا اندر سے کر رہا ہوں. وہ مخلص ہونا موت بتائے گی کہ میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. وہ اس سے پہلے، موت سے پہلے میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ورنہ رواداری، محبت، پیار، سب کو لے کے چلنا ایک کوشش ہے، جی. دعویٰ نہیں. بالکل ایسی. اللہ کرے چلتی رہے. لوگ انٹرنیٹ سے نام ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد نام رکھنے کے بعد اس کے منفی اثرات شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا اصحاب رسول آل رسول کے نام بہتر ہیں یا انٹرنیٹ والے نام جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھے جاتے ہیں؟ آل رسول، اب دیکھیں، عون محمد آل رسول، زین العابدین آل رسول، انبیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ نام اصل ہیں. اچھا، پھر نام رکھتے ہیں، پھر نام کے اثرات ہوتے ہیں. حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بندے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مر ہے. مر کہتے ہیں کڑوے کو. میں نہیں، تیرا نام حلو ہے. حلو حلوے یعنی میٹھا ہے.
جی ہاں بالکل. ایک بندے سے پوچھا تیرا نام کیا؟ کہا شہاب. شہاب کہتے ہیں شعلے کو. وہ نہیں بیٹھ جا. ناموں کو حضور نے وادیوں کے نام بدلے، جگہوں کے نام بدلے، یثرب سے مدینہ رکھا، بالکل. جانوروں کے نام بدلے، جگہ جگہ ناموں کا زندگی پہ اثر ہے، اور ناموں کا زندگی پہ وہ اثر ہے گمان سے بالا تر ہے. مجھے بھی یاد آیا ایک صحابی تشریف لائے حضور کے پاس. انہوں نے فرمایا آپ کا نام کہتا ہے میرا نام نذیر ہے. پھر حضور نے فرمایا آئندہ سے تمہارا نام بشیر ہے. نذیر سے مراد ڈرانے والا، بشیر سے مراد بشارتیں دینے والا، ہاں، آسانیاں پھیلانے والا. بالکل، بہت اچھا. ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کسی کو انہوں نے چندہ لینے کے لیے بھیجا، مجھے بتانے لگے ایک کا نام عبدالستار تھا، ایک کا نام عبد الغنی تھا. کہا عبدالستار کے پاس نہ جانا، وہ ستاری دے گا، پردہ کرے گا. غنی کے پاس جانا، سخاوت کرے. سخاوت کرے گا. بالکل. سارے عبدالستار ایک جیسے نہیں، جی. لیکن نام کا اثر ہے. دوستی کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دوست بنائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں دوست سے بچیں. دوستی کس طرح کی کرنی چاہیے ہمیں؟ الحب للہ، وہ دوست جو اللہ سے ملا دے اور اس کے حبیب سے ملا دے اور اس کی محبتوں سے ملا دے. کہا 3 چیزوں کا خیال کرنا ایک دوست کے انتخاب میں، ایک پیشے کے انتخاب میں کہ آمدنی کا رزق کا ذریعہ کیا ہے، ایک مکان کے خریدنے کے انتخاب میں کہ وہاں کا ماحول اور پڑوس کیسا ہے. 3 چیزوں کا خیال صحیح کہ پیشہ جو بھی مل جائے اور میری نسلیں اس رزق سے پلے. دوست جو بھی میٹھی چپنی اور باتیں کرنے والا نہیں، اور مکان جہاں بھی مل جائے نہیں. ان 3 چیزوں کا انتخاب عقل مند لوگ کرتے ہیں، صحت مند جن کا ذہن ہوتا ہے، اور جو سوچ سمجھ کے ان 3 چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں. بڑوں کی بات ہے. مکان کا انتخاب میں کوئی سمت کا فرق بھی ہوتا ہے کہ اس سمت میں مکان لیں، اس سمت میں مکان لیں. ایک بات مجھے بہت پرانے آدمی نے بتائی تھی کہ وہ مکان جس کے اوپر سورج ڈھلتے ہوئے دھوپ پڑتی ہے، جو سورج نکلتا ہے نا وہ دھوپ تیز نہیں ہوتی، ڈھلتی بہت آگ ہوتی ہے. کہا کہ جس مکان پہ یعنی اس سمت میں ہو کہ سورج کی ڈھلتی دھوپ اس پہ پڑے، اس کے پینٹ، اس کی گاڑیوں کا رنگ، اس کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں بہت جلد. صحیح. سمت کا خیال، سورج کی ڈھلتی دھوپ اس پہ نہ پڑے، سمت کا انتخاب. بالکل. اسی طرح دوست کی بھی سمت کا انتخاب. دوست الناس علی دین خلیلہم. جی ہاں. انسان تو دوست کی زندگی دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، دوست کی ترتیب پہ ہوتا ہے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.